وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة السنن الكبرى للبهقي صدق الله مولانا العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے بہقی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 16695 وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت کاروبار اور بزنس کے حوالے سے میں آج کے جمعہ المبارک میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو کاروبار کے بارے میں اسلام کیا قائم کرتا ہے۔ اگر آپ موضوع دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اسلام میں کاروبار کا نظریہ یا کاروبار کا اسلامی نظریہ concept of the business in Islam، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال، رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنا، رزق حلال کے لیے محنت اور مشقت کرنا، اور رزق حلال کمانے کے لیے کوششیں کرنا، فرمایا فریضۃ فرض ہے، بعد الفریضہ اللہ کے فرض کے بعد۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اپنی زندگی میں نے منبر سے اہل سنت کے سٹیجوں سے کاروبار کے متعلق باقاعدہ طور پر خطاب میں نے آج تک نہیں سنا۔ بڑی حیرانی والی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہو، میں نے کبھی نہیں سنا، تفصیل سے کبھی نہیں سنا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کی کمی ہے۔ علماء کرام خود بھی کاروبار نہیں کرتے، اس لیے ان کو کاروبار میں دلچسپی بھی نہیں۔ آپ کی مسجد کے مولانا صاحب، آپ کی مسجد کے خطیب صاحب، آپ کی مسجد کے مؤذن صاحب ساری زندگی آپ کے دیے ہوئے ہدیہ پر گزارا کرتے ہیں اور خود کو غریب ظاہر کرتے ہیں۔ جب یہ بیچارے یہ نہیں کہ صرف ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس مسجد کی خدمت ہے اور 5 ٹائم میں کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی بالکل بجا ہے۔ خطیب صاحب، امام صاحب، مولانا صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب کے جو بچے ہیں بڑی مشکل سے اچھے سکولوں، اچھے کالجز اور اچھی یونیورسٹیوں میں، اچھے شعبوں میں داخلہ نہیں لیتے، لے سکتے ہی نہیں، اتنی فیسیں ہی نہیں ہیں، اور جو لے لیں وہ بہت قربانیاں دے کے لیتے ہیں۔ اتنا کچھ ہمارا مذہبی طبقہ برداشت کر رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، اور ہم علماء اس بات پر زور دیتے ہیں ہمیشہ، آپ لوگوں کہتے ہیں علماء کی خدمت ہی کوئی نہیں کرتے، میرا وظیفہ 50,000 کر دے، امام صاحب کہتے ہیں مجھے 40,000 مہینہ دیا کرے، میرا گزارا نہیں ہوتا۔ سچ بات ہے کہ گزارا نہیں ہوتا۔
جہاں گورنمنٹ نے ظلم کی چکیوں میں پیسنے کے لیے مکمل میٹنگز بلائی ہوں اور پچھلی حکومت کے لوگ حکومت انجوائے کر کے اپنے سارے کیسز ختم کروا کے اور اربوں ڈالرز، روپے نہیں ڈالرز بھی معاف کروا کے پاکستان میں نہیں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب لندن پہنچے ہوئے ہیں، سابقہ وزیر اعظم، ان کی کابینہ کے اکثر لوگ سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ تو سلام دعا بھی ہے، اکثر لوگوں کی مختلف جماعتوں کے لوگوں کی دوسرے ملکوں میں پائے جاتے ہیں اور مسئلے پوچھتے ہیں کہ میں لندن میں ہوں، اب یہاں نماز کیسے پڑھنی ہے، میں اٹلی میں ہوں، آپ بتائیں کہ یہاں پر یہ مسئلہ کیسے ہوگا، میں آسٹریلیا میں پہنچ گیا ہوں، آپ بتائیں کہ جناب یہاں جمعہ کون سی مسجد میں پڑھوں، مجھے تو پوری مسجد کو نہیں ملتی۔ ہاں پاکستان میں بیٹھ کے میں اسے بتاتا ہوں کہ سابق وفاقی وزیر صاحب وہاں جا کے جمعہ پڑھیں آسٹریلیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سروکار ہی کوئی نہیں اس بات سے، اور وہ لوٹ مار کر کے چلے گئے۔ نئی حکومت آئی، پیٹرول 392 روپے، 292 روپے، 300 کے قریب پہنچ گیا ہے، 350 سے 400 تک کی شمید ہے کہ جائے گا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ڈالر 500 تک جائے گا، یہ بھی شمید ہے، اللہ نہ کرے جائے۔ الیکشن کروانے کا کوئی سین ہی نہیں، نہ ہی نیت ہے کسی بھی ادارے کی۔ تو اس حال میں کاروبار ٹھپ ہے، معاملات خراب ہیں، بازاروں میں گاہک نہ ہونے کے برابر ہے، پاکستان کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، ختم، کچھ بھی بن نہیں رہا، اور ہم ہیں کہ ہم بہاروں میں ہیں، پی ٹی وی والے دیکھنے والے قوم، سودا بہار، جھوٹوں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے میڈیا پر۔ ایسی صورتحال میں گزارا کیسے کرنا ہے ہم نے اور عوام نے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس لیے میں آج کا یہ موضوع لایا ہوں کہ فضائل تو کافی ہم نے بیان کر لیے، بہت ساری چیزیں کافی سنا لی، مگر زندگی میں تو چلانی ہے، اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے۔ تو میں اپنے شعبے کے لوگوں کا گلہ کر رہا تھا اور شکوہ بھی کر رہا تھا کہ ہمارے لوگوں سے میں نے کبھی بزنس کے حوالے سے نہیں سنا۔ میں نے جتنے بھی مدارس میں پڑھا ہے، اور میں پاکستان کے نامور مدارس میں پڑھتا رہا، مطلب آج بھی وہ مدارس نمبر 1 پر ہیں، ٹاپ پہ ہیں، ان میں ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، وہ مدارس اب یونیورسٹیاں بن چکے ہیں۔ اس کے باوجود میں نے کبھی بھی پاکستان میں کاروبار کے حوالے سے کسی اپنے استاد سے نہیں سنا، مدرسوں میں بھی کہ وہ علماء کرام کو کاروبار بھی باقاعدہ کرنا چاہیے، ذہن نہیں بنایا گیا۔ یہ مولانا بیٹھے ہیں جامعہ رضویہ میں پڑھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کبھی کسی نے بتایا ہوگا استاد نے میں کاروبار کرتا ہوں اور تم بھی کاروبار کرنا، مجھے نہیں لگتا، حالانکہ میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے۔ وجہ اساتذہ کرام کلاس میں یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ وہ بھی کسی مسجد کے امام ضرور ہوتے ہیں یا کسی مسجد کے خطیب ضرور ہوتے ہیں، کہ کمیٹی والے دندے کرتے نہیں، گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، ڈبل جاب کرنا پڑتی ہے، پھر بھی معاملات نہیں چلتے۔ یہ باتیں بڑی عام ہوتی ہیں، میرے شعبے میں یہ باتیں بہت عام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے عام ہے کہ ہم کام چور ہیں، پکا، ہم تن آسان ہیں، ہم مشقت نہیں کرتے جہاں کرنی چاہیے، ہم 500 سال پرانے مائنڈ سیٹ کے لوگ 2023 میں ہیں۔ آپ اندازہ کریں، جو کچھ قرآن و حدیث میں پڑھا ہے صرف وہی بیان کریں گے۔ یس، قرآن موجودہ دور کے بارے میں کیا کہتا ہے ہمیں نہیں پتا، آپ بھی کہیں گے کتنے سچ بول رہے ہیں، یس میں بول رہا ہوں،
آج کے دور میں ہم نے اسلام کو پیش کیسے کرنا ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ جس مدرسے کے اندر ہم نے پڑھا ہے اس مدرسے کے اندر بہت کم دنیا داری سکھائی جاتی ہے، سوشل سسٹم کیا ہے وہ نہیں بتایا جاتا، دھکے کھا کھا کر فارغ ہونے کے بھی 10 12 15 20 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ دنیا داری یوں چلے گی، اس سے پہلے نہیں چلتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سارے خطیب، اہل سنت کے سارے خطیب، ساروں سے مراد 100% امت کو لڑوانے پر لگے ہوئے ہیں، اور جو اہل علم پیر ہیں وہ بھی لڑوانے پر لگے ہوئے ہیں، کوئی تعمیری کام نہیں، تخریب کاری شروع ہے۔ میں پنڈی کے 2 مولویوں کی بات کرتا ہوں، جان بوجھ کے میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں۔ پنڈی میں ایک مولوی ہے، بہت بڑا خطیب ہے، اس نے 2-3 دن پہلے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی دوران تقریر، اور وہ اس نے پہلی مرتبہ نہیں کی، 2011-12 میں بھی کی تھی، اس کے بعد ٹیکسلا میں بھی کی تھی، پنڈی میں بھی کی تھی، اور ایک بار پھر پنڈی میں کر دی، اور اس کے بعد پھر وضاحت بھی آ گئی، معافی نامہ بھی آ گیا کہ نہیں میرے تو زبان سبقت لسانی ہو گئی ہے۔ دوران تقریر نام لینا تھا عمر بن سعد کا جو یزیدی تھا، تو عمر بن سعد کا نام لینا تھا، تو یہ صحابی جو عمر بن عاص کا نام زبان پر چڑھ گیا، نہیں چڑھ گیا، دل میں منافقت تھی تو چڑھا، اور پہلی بار نہیں چڑھا، کئی دفعہ آپ پہلے معافی مانگ چکے ہیں۔ پھر دوسرے اور مولوی صاحب اٹھے، انہوں نے ان کی کٹ لگا، ویڈیوز پہلے پڑی ہیں سوشل میڈیا پر، کفر کے فتوے تو پتہ نہیں کیا گستاخ اور پتہ نہیں کیا کہ اعلان کی، بہت کچھ کہہ دیا۔ اہل سنت کے عوام کے ذہن ان مصیبتوں سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ ایک پیر صاحب ہیں پنڈی کے، انہوں نے کہا برفعناہ مکانا علیہ، کہ اللہ نے قرآن میں حضرت علی کی شان بیان کی ہے، اور شان یہ بیان کی ہے کہ ورفعناہ مکانا علیہ، حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت علی کا مقام دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ھذا کفر عظیم، کفر ہے یہ بات کرنا بھی۔ بعد میں ان کی وضاحت آ گئی، نہیں میں نے تو اس وجہ سے کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ ختم۔ تو جو آپ کے پہلے اعمال تھے وہ کدھر گئے؟ کیا آپ نے تجدید نکاح کر لی؟ کیونکہ یہ کفر بولا ہے آپ نے، اور خود کو بہت بڑی علم کے ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ اس طرح ایک لاہور کے مولوی صاحب ہیں، وہ بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں، کبھی جناب غلطی اور کبھی مسٹیک اور کبھی کیا، ان پر پرچے بھی ہوئے، وہ جیل میں بھی گئے۔ اہل سنت کے جتنے بھی لوگ ہیں بڑے شہروں میں، لاہور ہے، پنڈی ہے، کراچی ہے، ان تینوں شہروں میں کوئی مثبت کام کرنے والا ایک بھی بندہ نہیں ہے جو مشہور ہو، جو جس کا بڑا نام ہو، جو کہے کہ یعنی جس نے اپنی پہچان بنا لی ہو اور وہ تعمیری کام کر رہا ہو۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ ہم ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم امت کو آج کے دور کے مطابق صحیح طرح ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتے، بتانا ہی نہیں چاہتے کہ تم لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ دین کا کام کر رہے ہیں پر دین کا کام نہیں کر رہے، دین میں خرابی کر رہے ہیں۔ میں تقریر سن رہا تھا، مولانا نے کہا تھا دوران تقریر مجھ سے پہلے کہ ڈھیر سارے فرقے بن گئے، اور جب سے فرقوں کا سسٹم شروع ہوا تب سے یہ سلسلہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ دوسرے مسالے کو دیکھ لیں، وہ بزنس چلا رہے ہیں، بحریہ ٹاؤن میں تمام مسجدیں ان کے پاس ہیں، گارڈبل کی ہے، پورے بینک ان کے انڈر ہیں۔ جس طرح
انڈیا نے پاکستان پر انڈیا نے چاند پر انڈیا پہنچ گیا ہے اور پوری دنیا میں سب سے ٹاپ پوزیشن اس نے حاصل کی ہے کہ چاند کے اس طرف وہ اترے ہیں جہاں روشنی ہے. پہلے امریکہ، رشیا اور دیگر ممالک اس طرف گئے تھے جہاں اندھیرا ہے. یہ ان کے پاس پلس پوائنٹ پہنچ گیا ہے. اور انڈیا نے چاند پر جو گئے ہیں جا کر صرف $70 ملین میں وہ پہنچے ہیں، جبکہ رشیا اور دیگر ممالک $300 ملین میں پہنچا کرتے تھے. یہ سب سے سستا ہے چاند پر پہنچنا. یہ کیوں ہے؟ پوری دنیا کاروبار انہیں دے گی. جس نے بھی چاند پر جانا ہے وہ ان سے رابطہ کرے گا. اور ہم اہل پاکستان یہاں تشریف فرما ہے صرف لڑائی کے لیے، اور ہمارے اہل مذہب یہاں تشریف فرما ہے صرف لوگوں کو لڑوانے کے لیے. صحابہ ٹھیک ہیں نہیں ہیں، اہل بیت کو مان لو نہ مانو، فلانا کہنا کفر ہے، یہ کہنا جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ نہیں حلال، چلو جی. تعمیری کوئی بات نہیں ہے سوائے چند بڑی جماعتوں کے. دعوت اسلامی ہے بہت تعمیری کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی کا کام اصلاح کا بھی ہے، اصلاح عقائد کا بھی ہے، اصلاح اعمال کا بھی ہے، اور غرباء و مساکین کی مدد کا بھی ہے. اور پاکستان کے کلائمیٹ چینج کے اندر بہت بڑا کردار ہے. ان کے دسترخوان بھی ہیں اور ہر طرح سے مدد بھی کرتے ہیں. لاکھوں طلباء و طالبات دنیا بھر میں ان سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. ہم دعوت اسلامی اور مولانا الیاس قادری صاحب کے پورے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہمارا اہل سنت کے مولویوں کا حال یہ ہے کہ جس سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے ہم اسے غیر سنی اور کافر بنا دیتے ہیں. تو اسی طرح کے فتووں کی زد میں مولانا صاحب ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، وہ سیاست چھوڑ کر کینیڈا چلے گئے، اور ان کی جماعت پوری دنیا میں اس انداز سے کام کر رہی ہے کہ وہ تعمیری کام کر رہے ہیں، علمی کام کر رہے ہیں، خدمت کا کام کر رہے ہیں. اور ان کے بعد یہ تو بڑے لوگ ہیں نا، انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا حلقہ دے دیا. ان کے بعد جتنے بھی ہیں صاحبان محراب و منبر، ان میں سے کوئی پاکستان کی تعمیر کے لیے بات کرتا. آج کے دور میں اسلام سائنس کی نظر میں کیا سکھاتا ہے اس حوالے سے بات کرتا ہوا. آج کے دور میں اپنے کاروبار کیسا کس طرح کرنا ہے اور کیسے کریں گے اس پر بات کرتا ہوا. اگر کوئی آپ کو نظر آ جائے تو مجھے ضرور بتانا، کیونکہ میں بھی ان سے سیکھنا چاہتا ہوں. مجھے تو نہیں ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دن بدن ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. یہ غلط ہے. ایسے مولویوں کو بلانا بند کرو، اسٹیجوں پر آگ لگانے والوں کو بلانا بند کرو. اور آپس میں آج کے دور کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ فلاں صحابی فلاں کے ساتھ اس کی کیا بحث ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی. تسی ٹھیکیدار ہو نہ دے، ان کی آخرت کا ٹھیکہ آپ نے اٹھایا ہوا یا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. بس اہل سنت کا جو پکا عقیدہ آپ اسی پر رہیں، اور وہ یہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، وہ ہے دان نبی ہیں، ان کا ملاد بناؤ. اور صحابہ کرام کلہم عدول، ہر وہ شخص جس نے ایمان کے ساتھ کلمہ پڑھا اور آقا علیہ السلام کو سر کی آنکھوں سے دیکھا پکا جنتی ہے. سبحان اللہ. بس رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ملاؤ اور 2 نمبر چندے خور پیرو، تم نے برباد کر کے رکھ دیا ہے اہل سنت کی عقائد کو اور اہل سنت کے شرازے کو بکھیر کے رکھ دیا ہے. کوئی بندہ اس طرح کے فضولیات باتیں نہ سنے، کیونکہ یہ سب فضولیات ہیں. آج کے دور میں جو کردار خارجی ادا کیا کرتے تھے وہ آج ہم ہمارے خطیب کر رہے ہیں. اس لیے کوئی ٹرسٹیبل نہیں رہا، بالخصوص اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے. جو تعمیری بات کرے وہ قابل اعتماد ہے، جو لڑائی، تقریر، فتویٰ بازی، شر کی بات کرے اسے سائڈ کر دو، مت بلاؤ، پیسہ برباد نہ کرو. یعنی محفل کروائی تھی اس لیے کہ محفل میں ثواب ملے، جنت ملے، اجر ملے، رزق میں برکت ہو. کوئی گلے پڑ گئے کیونکہ وہ اندر گستاخی ہوگی، پتہ نہیں مولوی صاحب نے بولنا کی ہے. جبکہ آج کے دور میں کاروبار کرنا ضروری ہے. ہمارے علماء کرتے نہیں، اس لیے ہم بیان نہیں کرتے. خود بھوکے مر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں جی حاجی صاحب نے پیسے نہیں دیتے، انہوں کے خلاف. حاجی صاحب چندے اکٹھے کرتے ہیں، انہوں نے مجھے عید نہیں دی، انہوں کے خلاف.
آپ خود کیا کرتے ہیں؟ آپ جماعت کراتے ہیں، آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، رزق حلال کمانے کا صرف آپ لوگوں کو حکم ہے، آپ کو نہیں؟ یقیناً سب کو ہے۔ کیا اب میں آپ کو بتا دوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ صرف فرمایا نہیں، کر کے دکھایا۔ آقا علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت بڑے تاجر تھے نا۔ آپ اندازہ کریں، آپ لوگ مجھ سے اچھی تجارت جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، میرا فالٹ ہے، میں نہیں کہتا تھوڑا قصور ہے، مجھے سکھایا ہی نہیں گیا، مجھے اس میں انٹرسٹ ہی نہیں دیا گیا، نہ ہی اس طرح کا سلسلہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کاروبار کے میدان میں فیل ہیں۔ اور آقا علیہ السلام جوانی میں، تب آپ کی عمر مبارکہ 25 سال تھی، بلکہ نہیں 23 سال تھی، جب آپ مدینہ سے مکہ سے شام تجارتی قافلہ لے کر گئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے آقا علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کی بکریاں چرائی تھی اور دودھ بھی پیتے تھے۔ آپ کا بکریاں چرانا اس بات کی دلیل ہے کہ کام کرنا، بچپن میں کام کرنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ ہم نہیں کرتے۔ اور جوانی میں نیشنل لیول پر نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر تاجر ہونا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ یعنی مکہ اور شام دو الگ ممالک ہیں، دو الگ سلطنتیں ہیں۔ تو مکہ سے جو اللہ کا نبی یمن اور شام کے بازار میں جا کر تجارت بھی کرتا ہے اور کر کے سودا سیر بھی کرتا ہے، پھر وہاں سے نفع حاصل کر کے مکہ پاک بھی آپ تشریف لاتے ہیں اور ڈھیر سارے کثیر نفع کے ساتھ آتے ہیں اور کئی بار تجارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور عرب میں بطور ایماندار اور ہر صورت گارنٹی کے ساتھ ترقی دینے والا تاجر کے طور پر مشہور ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، امتی کیوں نہیں؟ ہم تجارت بھی کریں، دو نمبری کریں۔ گاڑیوں کی تجارت ہے، فالٹ زدہ گاڑی کو بالکل اندر باہر سے کہتے ہیں، بالکل جناب کہتے ہیں بمپر ٹو بمپر جینون ہے، حالانکہ وہ بمپر ٹو بمپر رنگی ہوئی ہوتی ہے، بے ایمانی۔ یہ جناب بالکل اندر سے بھی جینون ہے، آگے سے لگی ہوئی ہوتی ہے، بے ایمانی۔ یعنی کون سا ایسا کام ہے کہ جس میں ہم ایمانداری سے کام لیتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر سے بے ایمانی دور کرنا ہوگی، یہ تجارت کا پہلا اصول ہے اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے جوانی میں کاروبار کیا تھا، حالانکہ آپ ایک دن بھی کسی سکول یا کالج میں تشریف نہیں دے گئے۔ نبی امی ہیں جن کو صرف اللہ نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا یہ جو ہم پہلی جماعت نہیں، وہ اس سے بھی پہلے نرسری، پری نرسری، کے جی، تو فلاں 5 سال بچے کے برباد کرتے ہیں۔ ہاں میں بربادی کہہ رہا ہوں، حالانکہ تو میں عالم ہوں، میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی آج کی جو ایجوکیشن ہے یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کاروبار ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلے جمعے تفصیل سے آپ کو بتاؤں۔ آپ کے جی سے لے کر پی ایچ ڈی تک آپ کے بچے صرف پڑھتے ہیں، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا، وہ سکلڈ نہیں ہوتے، کوئی ایسا سکل نہیں ہوتا جس سے وہ روزی بھی کما لیں۔ ادھر ایک ایم فل بچہ، پی ایچ ڈی کرنے والا یا کرنے والی بچی یا بچہ، وہ نوکری کے لیے دھکے کھا رہا ہے، حالانکہ اس نے پڑھائی میں 15، 20، 25، 30 لاکھ روپے لگایا ہے اور اپنی عمر کے 18 سے 19 سال بھی دیے ہیں۔ اس کے باوجود اسے نوکری ملتی ہے پاکستان میں 22,000، 25,000، 30,000 اور 40,000، اس کے علاوہ نہیں۔ کوئی کہیں نوکریاں ہوں یا کہ آپ میں سے کسی کے جاننے والے کے پاس نوکریاں ہوں، پلیز مجھے ضرور بتائیں۔ میرے پاس 400 سے 500 مجبور ترین نوجوانوں کی سیٹیاں موجود ہیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں اور ان کے پاس ڈگریوں کے ڈھیر ہیں۔ تو میں کس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ کی تعلیم آپ کو نوکر تو بناتی ہے، اور نوکری کے
ذرائع ہی نہیں ہے، نوکری کے اسباب ہی ختم ہیں، مگر یہ تعلیم آپ کو جینے کا ڈھنگ نہیں سکھاتی، یہ آپ کی روزی روٹی خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے 16 سالہ نصاب تھا، پہلی کلاس سے لے کر 16ویں تک، اب 4 سال پہلے کے بھی لگا دو، پہلی کلاس میں پہنچنے سے پہلے آپ بچے کو 4 سال لگانا پڑتے ہیں، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 20 سال۔ 20 سال میں جو آپ نے ذہین ترین بچوں کے ذہنوں، ان کی عمروں اور ان کی کوالٹیز کی بربادی کرنی ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ بچے کو میٹرک تک پڑھائیں، ساتھ ہی کوئی ایسا کام سکھائیں، انگلش لینگویج اچھے انداز کی سکھائیں۔ آج کے دور میں تقاضا ہی انگلش کا ہے، لینگویج آنی چاہیے، یہ صرف 3 مہینے کی مار ہے، بس اوکھی نہیں ہے، اس سے عربی کہیں زیادہ ہوتی ہے، انگلش انتہائی آسان زبان ہے، تو انگلش لینگویج آنی چاہیے، میٹرک پاس ہونا چاہیے، اسے کوئی نہ کوئی ایسا ہنر آنا چاہیے بچے کو، حتیٰ کہ بچیوں کو بھی، کہ آپ کے گھر میں ماہانہ 1.5 سے 2 لاکھ کم از کم آئے، اور یہ اسلام کا حکم ہے، میں اپنا ذاتی مشورہ نہیں دے رہا، اسلام کا حکم ہے۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا، تاکہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہمیں جینے کا اسلام جب کیا نظریہ دیتا ہے وہ بھی ہمیں محراب و منبر سے پتہ چلنا چاہیے۔ رب ذوالجلال ہمیں ہمارے رزق میں، عزتوں میں، صحت میں ترقی دے۔ وہ نوجوان جو پڑھ چکے ہیں اور نوکریوں کی تلاش میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یا تو اچھی نوکریاں دے یا پھر انہیں یہ ہمت عطا کرے کہ وہ اپنے دلوں پر، سینوں پر پتھر رکھتے ہوئے کوئی کاروبار سیکھ کر جلدی ہی اچھے کاروباری بن جائیں، تاکہ ان کے چولہے بھی جلیں اور فاقوں کے سسٹم ختم ہوں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔